اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد ستونوں کے بغیر ترونہا جس کو تم دیکھ رہے ہو ثم استوى علی العرش پھر قرار پکڑ لیا عرش پر مستوی ہوا عرش پر وسخر الشمس والقمر اور مسخر کیا سورج اور چاند کو یعنی اپنے قبضے میں رکھا کل یجری ہر ایک چلتا ہے لأجل مسمى اپنے مقررہ وقت تک یدبر الامر تدبیر کرتا ہے معاملات کا یفصل الآیات تفصیل سے بیان کرتا ہے آیتوں کو کیوں لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم توقنون رب کے ساتھ ملاقات پر یقین رکھو یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھو۔ یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو۔ بعضی مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمانوں کو ستون ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا، جیسے ہوا ہے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، اس طرح آسمانوں کو بھی ستون ہے لیکن وہ ہمیں نظر لیکن قرآن مجید میں ہے بغیر عمد بغیر ستونوں کے۔ اکثر مفسرین نے یہی اختیار کیا ہے کہ آسمانوں کو کوئی بھی ستون نہیں، کوئی بھی ستون بغیر ستون کے ہے، اور اگر کمال تو یہ ہے کہ بغیر ستون کے ہو، اگر ستون کے ہوا وہ تو کمال نہیں ہوا۔ یہ چھت ہے یہ دیواروں پہ کڑا ہے، اور بعض چھت آپ دیکھے ہوں گے ستون لگے ہوتے ہیں، جیسے یا ریم پہ ہم نے اوپر چھت ڈالا ہے تو وہ کس پہ ستونوں پہ ہے نا، تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ بغیر چھت کے ہو، اور وہ کیا ہے ترونہا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آسمان ہے اوپر اونچا لیکن ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتی۔ اچھا، ثم استوى علی العرش پھر مستوی ہوا عرش پر۔ ایک اور آیت بھی آتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے بعض آیتیں متشابہات میں سے ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے، اور اس کا تفسیر ترجمہ مقصد مطلب کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا۔ اب یہ اتنا ہمیں اس پر ایمان ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہوا، کیفیت اس کا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، یعنی الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ اور وہ کیسے مستوی ہوا اس کا کیفیت مجہول ہے، اور وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ اس کے بارے میں سوالات کرنا بدعت ہے، اس کے بارے میں سوالات کرنا۔ قبر میں جب ہمیں رکھا جائے گا تو فرشتے ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ رحمان عرش پر مستوی کیسے ہوا، اس کی کیفیت کیا ہے، بلکہ وہاں تو تین سوال ہوں گے، من ربک آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، اور آپ کا دین کیا۔ ایک بات اور یاد رکھو، تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن چلو آپ لوگ بھی سمجھ لو، کہ قرآن مجید میں استوا کا جو لفظ ہے یہ تین طریقوں سے استعمال ہوا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ تین۔ نمبر ایک، استوا بغیر حرف کے، یعنی متعدی کسی حرف کے ذریعے نہیں ہے، اور وہ دو جگہوں پر، جیسے یوسف علیہ السلام ہم نے سورۃ یوسف میں پڑھ لیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ جب وہ پہنچا اور یعنی اپنے عقل اور شجاعت کے انتہا تک پہنچا، ہم نے نبوت عطا کی، اور جس طرح
موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے عقل اور انتہا تک پہنچا، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ سالن پکنے کھانے کے لیے تیار ہو گیا، تو عربی میں کیا کہیں گے؟ استوى طعامه لأكله، کہ یعنی ہو گیا، بن گیا، پورا ہو گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جب اس کے ساتھ کوئی حرف نہ ہو، اور اگر حرف ہو تو پھر دو حروف آتے ہیں، ایک الا ایک علا۔ اگر الا آئے تو جیسے قرآن مجید میں ہے ثم استوى الى السماء، جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا آسمان کا، یعنی کامل ارادہ کیا آسمان کو بنانے کا، کامل ارادہ کیا آسمان کو بنانے کا۔ یا آپ لوگ یہاں سے پنڈی جا رہے ہو، اسلام آباد جا رہے ہو یا پشاور جا رہے ہو، تو استوى الى پشاور، الى اسلام آباد، الى پنڈی، یعنی اس کا پکا ارادہ ہے کہ اب وہ پنڈی جائے گا، پکا ارادہ ہے کہ اسلام آباد جائے گا۔ تو اس طرح پکا ارادہ کیا اللہ رب العزت نے آسمان بنانے کا۔ اور ایک ہے علا، علا کا معنی ہے قرار پکڑنا۔ کیا پکڑنا؟ ہاں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر قرار پکڑ لیا۔ عرش کس کو کہتے ہیں؟ جس پر بادشاہ وغیرہ بیٹھتے ہیں، سعودی عرب کے بادشاہ کا عرش، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تخت، تخت۔ تو لفظی ترجمہ تو سمجھ آ گیا کہ رحمان نے عرش پر قرار پکڑ لیا، لیکن اس کے جو معنی ہے اس کے بارے میں وہ مجہول ہے۔ اور رحمان، جیسے پاکستان کا وزیر اعظم تخت پہ بیٹھ گیا، سعودی عرب کا بادشاہ تخت پہ بیٹھ گیا، امریکہ کا کنگ وہ تخت پہ بیٹھ گیا، سمجھ آتا ہے۔ لیکن رحمان عرش پہ مستوی ہوا، یہ سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے نا، اس کے لیے تین چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے: آنکھ، کان اور حس۔ تو اللہ رب العزت کا دیکھنا محال ہے، اللہ رب العزت کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔ اس کا احاطہ کرنا کیا ہے؟ مشکل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروائے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس پہاڑ کو دیکھو، فلما تجلی، جب اللہ رب العزت نے تجلی پہاڑ کو دکھائی تو وہ کیا ہو گئے؟ ریزہ ریزہ۔ تو معلوم ہوا اسی لیے اللہ رب العزت کیسے، یعنی اس کے مستوی ہونے کا عرش پر کیفیت کیا ہے، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے آپ نے گھر خریدا، ہاں خریدا، کون سا؟ وہ سامنے والا۔ تو ہمارے نظروں نے، بصارت نے، دیکھنے نے اس کا احاطہ کیا، ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت معلوم ہو گئی۔ آپ نے گاڑی خریدی، کون سی؟ وہ سامنے والی، تو ہمیں نظر آئی کیا؟ اس دیوار سے پیچھے، یہاں جماعت چڑی ہوتی ہے نا، اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی مؤذن اذان دے رہا ہے، کسی مسجد کے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو ہم نے سننے سے اس کا احاطہ کر لیا، سننے سے احاطہ کر لیا۔ اللہ رب العزت دیکھتا ہے، کیسے؟ ہمارے جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن ہمارے دیکھنے جیسا، اللہ سن رہا ہے لیکن ہمارے جیسا نہیں، تو اسی لیے ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز ہے چونا۔ یہ دیوار سخت ہے کہ نرم ہے؟ ہم نے ہاتھ لگایا، سخت ہے، پانی نرم ہے، مایا ہے، روئی نرم ہے، یا یہ کپڑا نرم ہے، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہم نے احاطہ کیسے کیا؟ چونے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کو کوئی ہم چھو سکتا ہے؟ تو جب نہیں چھو سکتا، اس کا کیفیت کیسا ہے بیٹھنے کا، مستوی ہونے کا؟ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب کیسے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کے شان کے ساتھ لائق ہے، اللہ اسی طرح عرش پر مستوی ہوا۔ ہمیں نہیں پتا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے جیسے بھی۔
سمجھ آیا نا؟ تو قرآن کے بعض آیات وہ متشابہات میں سے ہیں، اس کے اندر جتنے جاؤ گے تو گمراہی ہوگی۔ بہتر یہ ہے جتنا ہے اس پر اتنا ایمان رکھے، اس پر اتنا کیا رکھے؟ ہاں۔ ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اپنے قبضے میں رکھا۔ سورج سال میں ایک مرتبہ اپنا چکر پورا کرتا ہے اور چاند ایک مہینے میں اپنا چکر کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ تو یہ کون کرواتا ہے اس سے؟ اللہ رب العزت۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اس میں چلتا ہے اپنے وقت مقرر تک، یعنی قیامت تک یہ اس طرح چلتے رہیں گے۔ 7 سیارے ہیں، 9 سیارے ہیں، جتنے بھی ہیں ان میں سے 2 کا ذکر کیا، سورج اور چاند کا، سورج اور چاند، تو باقی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو کل ان کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ 2 ہمیں نظر آ رہے ہیں، سورج اور چاند، اس کا چلانے والا کون ہے؟ تو باقی سیاروں کا اس کا بھی چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ چاند مہینے کے شروع میں بالکل لکیر، ہمارے نظر والے تو اس کو نظر بھی نہیں آتا، ہاں، تیز نظر والے جو ہمارے ہلال کمیٹی والے ہیں، ہاں، یا خاص کر پشاور والے جس کو ایک دن پہلے چاند نظر آتی ہے، وہ ان کو نظر آتا ہے، ہمیں تو وہ نظر بھی نہیں آتی۔ لیکن پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ 15ویں یا 16ویں یا 14ویں کی رات کتنی وہ چمکتا ہے اور پھر جا کے واپس اسی حالت میں چلی جاتی ہے۔ تو اس کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر وہ ہر مہینے چاند کو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، بڑے سے پھر تو وہ انسان کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس کے مارنے پر بھی قادر ہے، اس کے دوبارہ زندہ پر بھی کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ ہی کی طرف کیا کریں گے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات پر یقین کرو، تاکہ تم اپنے رب کے ملاقات پر کیا رکھو؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔